الورق۔ حجر اسود میں یہ صلاحیت بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حجر اسود سامنے آئے گا تو جبل ابی قبیس سے بھی بڑا ہوگا، یعنی کعبے کے قریب جو پہاڑ ہے، یہ جس سائڈ پہ ان نجدیوں نے اپنے محلات بنائے ہوئے، اب تو وہ سارا کاٹ کے وہ چھوٹا سا کر دیا ہے، تو وہ جو بالکل سب سے قریب ترین پہاڑ ہے کعبۃ اللہ کے، اس پہاڑ سے بھی حجر اسود بڑا نظر آئے گا قیامت کے دن، اور بول رہا ہوگا، اور جو بھی اس کے قریب ایمان کی حالت میں حق ادا کرتے ہوئے پہنچا ہے اس کے بارے میں وہ گواہی دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کے قریب جب جاتے ہو تو اس کا خیال رکھو، کوئی غلطی نہ کرو، کوئی سستی نہ کرو، چونکہ یہ گواہ ہے تمہارا، یعنی ہے پتھر مگر وہ تمہارا سارا حال دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اشہدوا ھذا الحجر خیرا فإنہ یأتی یوم القیامۃ شافع و مشفع۔ فرمایا حجر اسود کے لحاظ سے وہاں پر موجود ہوتے ہوئے خیر کا اہتمام کرو، شر سے بچو، گناہ سے بچو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ شافع ہوگا۔ شافع یعنی ہر بندہ جس نے اس کے پاس کھڑے ہو کے ذکر کیا، جس نے اللہ اکبر کہا، ہر بندہ جو یہاں سے گزرا، یہ اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا مشفع، اور جس کے بارے میں بھی یہ شفاعت کرے گا شفاعت مانی جائے گی، یعنی یہ شافع بھی ہے، مشفع بھی ہے۔ مشفع وہ ہے کہ جس کی شفاعت کو اللہ کی طرف سے قبول کر لیا جائے، جس کے لیے وہ سفارش کرے اس مقصد میں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے لحاظ سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ یمین اللہ ہے، یہ بھی متشابہات میں سے اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ۔ اب رب ذوالجلال کا ہاتھ کیسا ہے یہ متشابہات سے ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن جو مراد ہے وہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے تو پتہ چلے گا ید اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اس ید اللہ کے ساتھ مناسبت ہے حجر اسود کی، چونکہ حاجی یا عمرہ کرنے والا یہ وفد اللہ ہے، اللہ کا وفد اللہ، اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، اللہ کے یہ مہمان ہیں تو اللہ سے ملنے جاتے ہیں، تو یہ حجر اسود کو چومنا یا اس کا استلام اتنا بڑا کام ہے کہ یہ گویا کہ چونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو یہ اتنا مرکز تجلیات ہے کہ گویا کہ حاجی رب سے مصافحہ کر رہا ہے، یا عمرہ کرنے والا یا جو بھی وہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے، اور اس کو درمیان میں رکھا گیا ہے۔ یہاں پر حجر اسود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقوف فرمان ابن عباس جو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے حجر اسود۔ فَمَن لَّمْ يُدْرِكْ بَيْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَسَ الْحَجْرَ،
جس بندے کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے میں ہوتا تو میں سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرتا، کاش کہ مجھے وہ زمانہ ملتا تو مجھے بھی بیعت کا شرف حاصل ہوتا کہ دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کر کے میں بیعت کا شرف حاصل کرتا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں جس سے یہ نہیں مل سکی سعادت فماسا الحجرا، وہ حجر اسود کو چھو لے، ہاتھ لگائے، فقد بايع اللہ و رسولہ، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی ہے۔ بايع اللہ و رسولہ، یعنی چونکہ تڑپ تو سرکار کے لحاظ سے ہے کہ سرکار کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی، اللہ تو پاک ہے جسم سے، اور جب یہ حجر اسود کے قریب جائے گا فقط بايع اللہ و رسولہ، اب کتنا بڑا اوریجنل فنکشنل امت کے لیے یہ رابطہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا، کہ یہ پتھر آج یا کل نہیں بنا، نہ ہی اس کو یہ موقع، یہ مرتبہ 1 صدی پہلے ملا ہے، جنت سے آیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان احکام کو بیان کیا ہے، اور صدیوں کے گزر جانے کے باوجود ہمیں خوشبوئے رسول علیہ السلام اس سے آتی ہے، کیونکہ اس پر اجماع ہے، یہ بدلا نہیں، اس پر اجماع ہے، یہ وہی پتھر ہے، یہاں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یعنی باقی بہت سے آثار کے لحاظ سے شک ڈال دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہ جگہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ وہ پتھر ہے یا نہیں۔ تو حجر اسود ان آثار میں سے ایک ہے کہ جہاں پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، واقعی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی اسے نصیب ہوئے، ان ہاتھوں سے شرف، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہونٹوں کا فیض بھی حجر اسود نے پایا۔ کعبۃ اللہ کا حق جب ادا نہیں کیا جائے گا تو مسلمانوں پر مصائب آئے جائیں۔ کعبے کا حق ہے کعبے کا طواف، یہاں تک کہ تاریخ میں جب کعبے کے گرد کئی فٹ پانی بھرا تو پھر بھی طواف نہیں رکا، لوگ تیر کے بھی طواف کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ میں 593 ہجری کے اندر جب سیلاب آیا تو اس میں بھی حجر اسود سے اوپر تک پانی چڑھ چکا تھا، کئی گز، بلکہ ذراعین مجموعی طور پر کئی گز پانی تھا۔ کان الناس یطوفون بالعام، تو لوگ تیر کے طواف کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسری مخلوقات کہیں کہ انسانوں کا کعبہ جو ہے وہ تو طواف سے خالی پڑا ہے، کیونکہ اللہ نے مختلف مخلوقات کو اپنے اپنے قبلے دیے ہوئے ہیں، جس طرح فرشتوں کا بیت المعمور ہے، تو روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لحاظ سے ان پہ لازم ہے کہ کعبے کا حق ادا کرتے رہیں۔ تو جب پانی ہے تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم کہیں گے، عذر پیش کریں گے کہ رب پانی کھڑا ہے اب کیا کر سکتے تھے، تو پھر بھی حق ادا کیا گیا جو آج نہیں کیا جا رہا، اور پوری دنیا عالم کفر اس چیز پہ خوش ہے کہ مسلمانوں کا کعبہ جو ہے اس کا مطاف معاذ اللہ خالی پڑا ہے۔ 669 ہجری کے اندر جب سیلاب آیا تھا اس کے اندر بھی
یعنی لوگوں نے تیر کے طواف جاری رکھا اور طواف میں انقطاع نہیں آنے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ بیت اللہ کا حج نہ کیا گیا۔ یعنی ایسا زمانہ کہ جب بیت اللہ ہے اور حج نہیں کیا جا رہا، تو پھر سمجھا جائے کہ اب پہلے سے حالات مسلمانوں کے قیامت کے کتنے قریب ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ حق کعبہ، حق حجر اسود، یعنی جن حالات کی طرف اب مسلمان امت مسلمہ بڑھ رہی ہے، اور بدقسمتی سے مرکز اسلام پر جو لوگ مسلط ہیں وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں، یعنی جو حکمران ٹولہ ہے اور ان کے ریال خور جو مفتی ہیں، تو ان کی وجہ سے اب وہ تقریباً طے کر چکے ہیں اس چیز کو کہ حج نہیں ہوگا، یا جس طرح اعتکاف یا تراویح کو محدود کیا، ایسے چند لوگ جو ہیں وہ حج کر لیں۔ تو یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہوگا اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، اور انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ خود چلو دوسرے مسلمان تو دوسرے رہے، جو یہ کرتا دھرتا لوگ ہوں گے انہیں دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے گا۔ سعودی حکومت کو اس بات کا پیش نظر اس کو رکھنا چاہیے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لن یستحل البیت الا اہلہ، غیر مسلموں کی یہ ہمت نہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کا تقدس پامال کر سکیں، اس کے اہل ہی اس کا تقدس پامال کریں گے۔ اہل جو اس کے متولی بنے ہوئے ہیں، جن کی حکومت ہے، وہ ہی اس کا تقدس پامال کریں گے۔ اب یہ تقدس پامال کرنے کے معاملات میں سے معاملہ ہے کہ کعبے کا حسن ہے طواف کرنے والوں کے ساتھ، اور وہاں خلق خدا جو موجود رہتی تھی اس کے لحاظ سے، اور آج جو ہے وہ کعبے کے حق پر حملہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ڈائریکٹ کفر ایسا نہیں کر سکے گا، خود مسلمان ہی ایسا کریں گے جو اس پر اس ملک پہ حکومت کر رہے ہوں گے۔ یعنی آج 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی امت مسلمہ میں اتنا دم خم ہے کہ اگر امریکہ یا کوئی دوسری قوت زور سے کعبہ بند کرنا چاہتی تو مسلمان شہادتیں پیش کر دیتے اور کعبہ بند نہ ہونے دیتے۔ تو یہ جسارت کفر کبھی نہیں کر سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں خود ہی یہ جو اس کے متولی ہوں گے، اس کے اہل حرم، وہ ہی اس کا تقدس پامال کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ الْقَتِلْ الْعَرَبِ، فرمایا جب کعبے کا تقدس پامال ہو گیا تو پھر عربوں کو کوئی نہیں بچا سکے گا، پھر عربوں کی ہلاکت ہوگی۔ یعنی یہ جن حالات کا 14 صدیاں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ کعبہ اور عرب، کعبے کا تقدس اور عرب سالمیت، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر انہوں نے کعبے کی طرف پشت کر دی تو پھر عرب محفوظ نہیں رہ سکیں گے، اور ہلاکت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے
بلاد حرمین شریفین کو اور ایسی